اگر ایک سسٹم جس میں اسپرنگ اور بلاک ہے اور وہ ارتعاش کر رہا ہے یا آسیلیٹ کر رہا ہے تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایمپلیٹیوڈ اور ٹائم پیریڈ، جنہیں اردو میں ہم نے کہا طول و عرض اور وقت کی مدت۔ ان کے بارے میں تفصیل سے ہم نے بات کی پچھلی ویڈیوز میں، آپ کو یاد ہوگا انہیں ہم نے اے اور ٹی سے ظاہر کیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ان دونوں اقدار کا انحصار کن چیزوں پر ہوتا ہے، اگر ہمیں ان میں تبدیلی لانی ہو تو ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ طول و عرض یا ایمپلیٹیوڈ میں تو یہ آسان چیز ہے، اسے ہم جتنا زیادہ کھینچیں گے اس شے کو، اسپرنگ کو یا بلاک کو، اتنا ہی ایمپلیٹیوڈ بڑھتا جائے گا، یعنی قوت اور کھسکاؤ کے راست متناسب ہوتا ہے، ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتا ہے ایمپلیٹیوڈ۔ اب بات کرتے ہیں وقت کی، مدت کی یا ٹائم پیریڈ کی۔ ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ اس کا انحصار ایمپلیٹیوڈ پر ہی ہے، وہ اس لیے کہ جب ہم اس بلاک کو تھوڑا سا کھینچیں گے تو اس کو ایک چکر لگانے میں کم وقت لگے گا اور وقت کی مدت بھی کم ہوگی، اور زیادہ کھینچیں گے تو زیادہ ہوگی۔ سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وقت کی مدت راست متناسب ہے طول و عرض کے، یعنی ٹائم پیریڈ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ایمپلیٹیوڈ۔ اس کو اس طرح سے ہم لکھیں گے، ٹی از ڈائریکٹلی پروپورشنل، یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل کا سائن ہے، ٹو اے۔ اب اسے دیکھنے کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم بلاک کو زیادہ کھینچیں گے تو اس پہ قوت بھی زیادہ لگے گی اسپرنگ کی، اور ظاہر ہے اسے زیادہ تیزی سے واپس لائے گی اپنی جگہ پر، اور ہو سکتا ہے ایک چکر میں کم وقت لگے۔ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وقت کی مدت طول و عرض سے معکوس متناسب ہے، یعنی کہ ٹائم پیریڈ از انورسلی پروپورشنل ٹو ایمپلیٹیوڈ۔ یہ الٹ بات ہو جائے گی اگر اسے لکھیں، ٹی از انورسلی پروپورشنل ٹو یہ 1/a۔ سو اب ان دونوں میں سے کون سی بات صحیح ہے، کیونکہ یہ دونوں ٹوٹلی متضاد باتیں ہیں ایک دوسرے کی۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں۔ اصل میں وقت کی مدت کا طول و عرض پہ یا ایمپلیٹیوڈ پہ انحصار ہے ہی نہیں، بلکہ ٹائم پیریڈ کا انحصار ہم ایک فارمولے سے ظاہر کرتے ہیں، وہ میں یہاں لکھتا ہوں، ٹی کیپٹل ٹی آف ماس آن اسپرنگ از ایکولز ٹو 2 into pi under root of m/k۔ سو وقت کی مدت، ٹائم پیریڈ، راست متناسب ہے اس بلاک کے ماس پر۔ اگر ماس یا کمیت زیادہ ہوگا تو وقت کی مدت بھی زیادہ ہوگی، اور اگر ماس کم ہوگا تو وقت کی مدت بھی کم ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ معکوس متناسب ہے، انورسلی پروپورشنل ہے کے سے، اور یہ وہی کے ہے جو کہ ہم اسپرنگ کی قوت کی مساوات میں استعمال کرتے ہیں، اسپرنگ کانسٹنٹ۔ تو اس کا مطلب کہ اگر بلاک پر اسپرنگ کی قوت زیادہ لگے گی تو وقت کی مدت کم ہو جائے گی، اور اگر اسپرنگ کی قوت کم ہوگی تو ظاہر وقت کی مدت بڑھ جائے گی ایک چکر لگانے کی۔